السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پتنگ بازی، ڈرامے بازی یا پیسے کا اجاڑ، چلیں بہرحال جو بھی ہے، چلیں قوم اگر منانا چاہتی ہے اپنی جگہ، لیکن حکومت اس پہ اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہی ہے، یہ سوال میرے رہنے ہیں. بہت سے سوالات آج اٹھے ہیں، آج عدالت کے سامنے ساری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. پھر دوسرا اہم معاملہ بہت تھا، وہ بنیادی طور پر تھا جو درخت کٹ رہے ہیں، درختوں کا جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو پتہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تیسرا جو ہے سندھ حکومت کے حوالے سے جو نظر بندی کے آرڈرز ہیں، میں نے یہاں سے چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، اس میں تفصیلات جو ہے نا ہم پس پردہ کے پروگرام میں گفتگو کریں گے آپ کے سامنے، وہ میں نے رکھوں گا. وزیر اعظم سے سہیل آفریدی کی ملاقات اور نعیم اشرف ہمارے بٹ صاحب جو ہے نا وہ بہت سی چیزیں پہلے بتا چکے تھے میرے. چلے بہرحال اس کے اثرات کیا ہونے ہیں، کیسی باتیں ساری سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے نا جی. اور تیسری جو بات بڑی زبردست ہے کہ درختوں کی کٹائی جہاں بھی ہے تو اسلام آباد کے اندر بھی جو حالات چل رہے ہیں ذرا ان پہ بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلی بات تو ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو جو ہے نا 3 MPO کے تحت گرفتاریوں کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. علیم عادل شیخ صاحب سے میری بڑی تفصیلی بات ہوئی، میں نے کچھ مٹیریل بھجوایا ان کو جو میں نے لاہور ہائی کورٹ میں سیکشن چیلنج کیا تھا، سیکشن 3. اس کے بعد فل بینچ نے کہا تھا کہ اس میں ترامیم کی جائیں، ابھی تک ترامیم نہیں ہو سکی، تو اس معاملے کو وہ اٹھانے کے حوالے سے وہ وہاں بھی چیلنج کر دیا گیا. سندھ PTI سندھ کے جنرل سیکرٹری جو ہے منصور علی اور دیگر نے جائر کیا گیا. چیف سیکرٹری داخلہ جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے، IG سندھ اور دیگر کو فریق بنایا گیا. 1 فروری کو یہ 180 کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ نوٹیفیکیشن میرے تک بھی شیئر کیا ہے، اور میں نے یہاں کے جو 2 MPs ہیں اور وہاں کا جو ایک MP ہے، یہ تفصیلات ساری میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ پس پردہ میں تفصیلی بات کروں گا. وہاں پر معاملہ لے کر آیا گیا. یہاں آج جب بات ہوئی تھی تو ذکر ہوا تھا کہ سارے معاملے کو آپ یہاں بیٹھ کر چیلنج کریں، ابھی تک سماعت نہیں ہوئی تھی، اس پہ گفتگو کریں گے. لیکن پہلی جو بات ہے نا سہیل آفریدی کے حوالے سے بہت پہلے کہا تھا ہمارے جو دوست ہیں نعیم اشرف بٹ صاحب کہ آپریشن وہاں ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ گورنمنٹ کو روکا نہیں جا رہا. دیکھیں ایک پازیٹیو سینس بھی ہے اس کا کہ آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن روکا تو نہیں جا سکتا. ابھی کوئٹہ بلوچستان کے اندر دیکھیں کیا حالت ہو گئی، لیکن یہ دھیان رکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا سارے، یعنی یہ بڑی انسرجنسی کی، یعنی آپ اندازہ لگائیں ایسا حالات میں نے نہیں دیکھے ہیں، اور یہ موجودہ حکومت نالائق ہی کہیں گے کہ کیا کر سکی. وہاں جو سہیل آفریدی صاحب کا وزیر اعظم ہاؤس گئے، ملاقات ہوئی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت کی گئی، اور خیبر پختونخوا کے جو ذمہ پیسے ہیں اور 26 ارب روپے کی واجبات کی ادائیگی کے لیے احسن اقبال کو ذمہ داری سونپ دی ہے، اور انہوں نے بطور سیاسی کارکن اس نشست میں شریک نہ تھے. ملاقات کے دوران عمران خان صاحب سے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہو سکی اور نہ قسم کی سیاسی گفتگو کی گئی. اڈیالہ جیل کے مطالبے کے حوالے سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آ سکی. 13 کے عوام کی قربانیوں کے لیے سامنے 4 ارب روپے کی رقم کچھ حیثیت نہیں رکھتی، جبکہ ملک میں 5300 ارب روپے کے حوالے سے IMF کے مطالبات جو ہے نا وہ زیر بحث ہیں. یہ ریکارڈ پہ آپ کے سامنے آنی چاہیے، ذرا کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. وہ ذرا ضروری ہے. اب اس میں نعیم اشرف بٹ نے جو مجھے شیئر بھی کیا ہے، ذرا نعیم اشرف بٹ کے میں حوالے سے بھی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نعیم اشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور ان کا کہنا اور کیا کہا ہے انہوں نے، بلکہ ٹویٹ بھی کیا ہے. مجھے ساتھ وہ بھجوا دیتے ہوتے. جو ان کا کہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اہم ترین ایکسکلوسیو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے MNA وفاق کسی اہم شخصیت سے رابطے میں تھے. خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں سے ہے اور متعدد ملاقاتیں ہوئی. انہوں نے یہ ان کا کہنا ہے دونوں رہنما ہم بیان دیتے رہیں گے، لیکن ضروری جو انٹیلیجنس بنیاد آپریشن ہے وہ رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور وزیر اعلیٰ کے KP کی وزیر اعظم سے جو ملاقات بھی انہی ملاقاتوں کے بعد طے ہوئی ہے، اور 12 جنوری کو یہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات دہرائی تھی انہوں نے اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب رکھ دی ہیں کہ آگے کیا حالات ہے اور آگے آپ نے چلنا کیسے ہے. یعنی صرف اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو طریقہ کار ہے نا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک سے دہشت گرد کو سپورٹ کرے گی، کس کو فیور دینے کی بات کرے گی، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پہلے بھی کہتا رہا اور اب بھی آج بھی میں دہراتا رہتا ہوں. وہ ٹھیک ہے طریقہ کار پہ آپ کو اتفاق، یعنی آپ کی ناراضگیاں رہیں، آپ کو اتفاق نہ ہو، بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے اور یہ ہوتی بھی رہنی چاہیے. یاد رکھنا ہمیں کہ اگر نہیں ہوگی تو بات نہیں ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے
جسٹس خالد سمرو بہت انٹیلیجنٹ جج ہیں, بہت ذہین آدمی ہیں, تعلق ان کا سندھ سے ہے, لیکن میں نے ان کے پاس جب بھی میں پیش ہوں میں بڑا مطمئن, وہ علیحدہ بات ہے 2627 میں ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہے, اور جو درخت کاٹنے کے حکم امتناعی میں توسیع جو ہے 13 فروری تک بڑھا دیے, اور انہوں نے ریمارکس یہ دیے کہ یہ جگہ مارکہ حق کی یادگار بنے گی یا اس میں درخت کاٹے گئے ہیں. اور سی ڈی اے کے وکیل عامر لطیف گل نے عدالت کو بتایا کہ لندن میں 500 سال پرانے درخت اب بھی موجود ہیں, اور آپ کو پتہ یہاں میو اسپتال کے اندر لاہور میں غیر قانونی درختوں کے معاملے پر بھی بڑی پیش رفت ہوئی, اور گوال منڈی میں ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. پی ایچ اے نے, یہ بھی ہم لوگ شور ڈال رہے ہیں تو اٹھ رہا ہے. آپ جیسے آتا ہے ریس کورس میں کاٹا گیا, داتا صاحب کے قریب کاٹا گیا, ابھی آپ ریلوے اسٹیشن کے اوپر بھی درخت کاٹے گئے. یہ ساری چیزیں جو ہم رکھتے رہتے ہیں کوٹوں کے سامنے, ہمارا مقصد ہمارا مقصد بڑا واضح ہے. ہم نے کوئی ذاتی فائدوں کے لیے یا ان چیزوں کے حوالے سے یہ بات نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم نے تو حالات اور واقعات, آج کی جو ہیئرنگ ہے وہ بڑی زبردست رہی ہے. جیسے شاہد کریم صاحب ایڈوکیٹ جنرل امجد پرویز وہاں پیش ہوئے تھے, اور بڑا زبردست مکالمہ جج صاحب نے جو کیا وہ بڑا کمال ہے, کہ سمجھ نہیں آتی حکومت جو کہتی ہے اس میں زمینی حقائق میں تضاد کیوں ہیں. درخت ابھی بھی کاٹے جا رہے ہیں. اگر حکومت صحیح ایکشن لے لی تو کسی کو کیسے ضرورت ہے کہ وہ درخت کاٹتے. ٹکسالی اور شیراباد کے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے لیے درخت کیسے کاٹ دیے گئے. ناصر باغ کے علاقے میں پروجیکٹ چل رہا ہے جہاں درخت منتقل کیے گئے. یہ دیکھیں نا یہاں پر یہ بھی درختوں کی منتقلی کے بعد پتہ چلا. ایسے منصوبے جاری رکھیں, آپ خود دیکھیں گے کیا کہ کیسے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے. ایک درخت کو بڑا ہونے میں کتنے سال لگ جاتے ہیں. اور وزیر اور سینئر وزیر سے میٹنگ کریں, یہ بات بھی کہی گئی ہے. کوئی بھی پی ایچ اے کے پاس جاتا ہے اور درخت کاٹنے کا این او سی لے کر آ جاتا ہے. پی ایچ اے ہر پارک میں تو پیڈل کوڈ بنا رہا ہے, اور پی ایچ اے کا جو کام ہے ہر جگہ پیڈل, اور کیسے ریسٹورنٹ بنا سکتا ہے. پالیسی حکومت نے درخت, یعنی یہ ساری جو باتیں نا, ہم نے آج وہ فلوٹنگ ریسٹورنٹ کے حوالے سے بھی بات کی. اور یہاں یعنی بیسیکلی تو یہ قتل ہے نا, دہشت گردی ہے نا. آپ کیوں کاٹ سکتے ہیں, کس طرح روک سکتے ہیں. جسٹس شاہد کریم صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے, ورنہ تو یہاں حالت ہی کوئی نہیں ہے انصاف کے. اگر انصاف لینے کے حوالے سے کیا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے میں ہے. یورپ میں تو آپ کو یاد ہے لوگ گھر میں لگے پودے چھیڑ بھی نہیں سکتے. ہمیں اس طرح کے میں نے ایک قانون بنایا ہے, میں نے عدالت کو کہا کہ میں نے قانون بنایا, آئندہ تاریخ تک کے لیے سماعت ملتوی ہوئی ہے, اور ذبح کرنے والے یہ ساری چیزوں کو ابھی روک دیا. ابھی یہ نہیں کہا جب تک وہ پالیسی نہیں بنتی تب تک بالکل نہیں چھیڑنا, وہ پروجیکٹ روک دیے ہیں. اور پروجیکٹ وہ نقصان ہی نہیں, آپ اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, کوئی اور بھی تو کر لینا. خدا را ٹھیک ہے آپ نے مارتے بنا جائے, درختوں نہ کاٹے نا. یہ درختوں کے جو قتل گردی ہو رہی ہے, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کو کیسے روک رہے ہیں, یہ روکیں آپ اس بات کو. اگلا جو اہم ایشو ہے وہ بہت ہی اہم ہے, وہ بسنت کے حوالے سے. ابھی تک تو سیب بسنت کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا. واقعات ابھی بھی ہو رہے ہیں. آج بھی ایک واقعہ لیٹسٹ ہو چکا ہے, وہ بھی ہم عدالت کے سامنے لے کر آئے. باقی ہوم ڈپارٹمنٹ اور سارے آ کر بتا رہے ہیں ہم ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, سارے ہی آن بورڈ آ گئے. مجھے یعنی اتنا ایک اہم معاملہ ہو گیا کہ سارے ڈپارٹمنٹ بیٹھے اپنی ان پٹ دے رہے ہیں اور اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں اور اپنے طریقے سے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. یہ لیکن اس طرح کیسے ہوگا. لیسکو نے خطرناک معاملات کے حوالے سے انہوں نے اس کی بات کی کہ وہ نشاندہی کیسے کر رہے ہیں. وسیع طرح مہم چلائی جا رہی ہے. ڈی جی کیا میں کہوں, پبلک ریلیشن میں یعنی محکمہ صرف اشتہارات ہی بانٹنے, ہم نے اشتہارات دیے ہیں. آج میں نے آپ کو پتہ ہے میں نے وہ باقاعدہ اشتہار وہ دیا ہے جس میں ایک مریم صفدر کی تصویر تھی اور نواز شریف کی تھی. ایک طرف آپ تصویر پابندی لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ, اور نقد کوکا کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کورٹ کو یہ بتائیں کیا کیا آپ نے. وہ بھی ہم تو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں عدالت کے سامنے, اور عدالت پوچھ رہی ہے کہ 24 گھنٹے کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے, اور پیغام چلانے کے حوالے سے ویل آن. اور یہ بسنت کے تہوار کو بھی مذہبی ٹچ میں نہیں دینا چاہتا, لیکن اگر وہ مذہبی ٹچ کے حوالے سے ایک پٹیشن آلریڈی وہاں موجود ہے. لیکن ایڈوکیٹ جنرل آفس گانوں پر پابندی کے حوالے سے رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا. پتنگوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں, یہ بھی بات ہو رہی ہے, اور ریٹ کی اوپر چلا گیا. پھر یہاں کہا گیا کہ ہم نے امپورٹ کی اجازت دے دی. تو میں نے کہا وہ دھاگا تو ابھی بھی آج بھی آ رہا ہے, کیمیکل آج بھی لگ رہا ہے, یعنی آپ روک نہیں سکیں. سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی گلے کٹ رہا. ایک بات میں نے بڑی اور زبردست اٹھائی ہے کہ ڈرون سے کہہ رہے ہیں, میں کہا میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ڈرون کیسے کور کر لے گا. ڈرون مثال کے طور پر اب یعنی جہاز ڈرتے ہیں, یعنی جہاز اور اس کانٹیکس کے حوالے سے وہ ڈرون چل رہا ہوگا اپنی جگہ, وہ ڈور بھی کاٹ دے گا, وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن اگر وہی ڈور جو کٹے گی یا فرض کریں نہیں کٹی یا الجھ گئی, اس کے کٹنے کے بعد اس میں الجھ گئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا.
اور آپ اتنی، اور دوسری بات ہے ڈرون کتنا اونچا لے کے جائیں گے، اونچا جا کے آپ کیا کر سکیں گے، اس اتنی اونچائی سے آپ نیچے تو دیکھ ہی نہیں سکتے. اچھا کیو آر کوڈ پڑے گا، اچھا ڈرون پتہ نہیں میرا انکن بات ہے وہ کیسے، اچھا وہ میں نے دیکھا وہ پنوں کے اوپر اپنا کیو آر کوڈ ڈالنے ہیں، تو ڈور کے اوپر تو کوئی ڈور کے اوپر کیو آر کوڈ کیسے ہوگا؟ وہ ایک ہی جو کیو آر کوڈ ہوگا وہ 100 پنوں کے لیے 200 پنوں کے لیے استعمال ہوگا، آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے؟ اس طرح جو پتنگے ہیں، پتنگے کے اوپر کیو آر کوڈ، یعنی یہ دیکھیں جو سچی بات ہے آپ مینیج نہیں کر سکتے ہیں. پھر بھی ہم پھر بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدالت اب، یعنی یہ یا تو حکومت اپنے سر لے گی یا عدالت اپنے سر لے گی. ہم نے چیزیں ساری ہم نے کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کی کہ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن ابھی تک سیب بسنت نہیں ہو سکی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.